پی ٹی آئی کے دیگر جو رہنما ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے ہم نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرنی تھی، اس وجہ سے انہوں نے یہ اسٹریٹجی اپناتے ہوئے جو ہے یہ پابندی لگائی ہے۔ دیکھیں بسما، بظاہر جو نوخیز صاحب بات کر رہے ہیں یہی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس معاملے میں نا آپ خاص جو حالات کی ٹریل ہے، جو ایونٹس ہو رہے ہیں، جو آپ کے واقعاتی شہادتیں ہیں، سرکمسٹانشل جو ایویڈنسز ہیں، ان کو اگر آپ دیکھیں تو یہ کہانی بالکل ٹھیک لگتی ہے جو تحریک انصاف بیان کر رہی ہے، چونکہ بڑا کرٹیکل جنکچر ہے اس وقت ملک کے اندر۔ اسمبلیز بن گئی ہیں، حکومتیں بن گئی ہیں، صدر کا الیکشن ہو گیا ہے، آگے سینٹ کا الیکشن ہے، انہوں نے سینٹ کے لیے اپنی سیٹیں دینی ہیں، تو ظاہر ہے ان کے جو لیڈرز ہیں انہوں نے مشاورت تو کرنی ہے، اور اس پر ایک سنگل بینچ جو تھا اسلام آباد کا، اس نے آلریڈی مشاورت کی اجازت دی ہوئی تھی، نمبر ایک۔ نمبر دو، بطور قیدی یہ ان کا رائٹ ہے کہ ان کی فیملی کے لوگ، ان کے معالج یا ان سے ملاقات کرنے کے لیے کوئی ملنا چاہتا ہے تو انہیں ملنے دیا جائے۔ دیکھیں یہ ان کا بطور قیدی جو ہے، یہ جو ان کا رائٹ ہے، اس کو ابیوز کرنے کی کوشش ہے۔ دوسرا آپ دیکھیں کل کیبنٹ نے اپنا حلف اٹھایا ہے، اس کے بعد ایک بڑا جیسچر یہ دیا جا رہا ہے، گو کہ یہ پنجاب کے جو داخلہ محکمہ ہے یہ اس کا فیصلہ ہے، لیکن آپ اس کو دیکھیں نا کہ سینٹر میں جو وزیر داخلہ ہیں اور صوبے میں جو حکومت کا جو موڈ ہے تحریک انصاف کے جلسے جلوسوں کے ساتھ، یا جس طرح سے وہ گراؤنڈ میں ہیں، یا وہ چیلنج کر رہے ہیں جس طرح سے دھاندلی کے نتائج کو، جو ہائی ہینڈڈنس پنجاب میں ہے اب وہ اڈیالہ جیل کے باہر بھی شروع ہو گئی ہے۔ آج میڈیا کو بھی کور کرنے کی اجازت نہیں تھی، ڈی ایس این جیز کو بھی پیچھے بھیجا گیا ہے، تو ٹھیک ہے، مطلب ایک خاص طرح کا پلاٹ سامنے آیا ہے دہشت گردی کے اٹیک کا یا اس طرح کا، خدا نہ خواستہ ہو جائے، لیکن بات یہ ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ پہلے بھی عمران خان صاحب کی صحت کو لے کر کچھ شکوک و شبہات کا اظہار کرتی رہی ہے۔ بشرا بیگم صاحبہ کے لیے بھی انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں، تو یہ ظاہر ہے انتہائی ہائی پروفائل کیس ہے، کوئی عام قیدی نہیں ہے، پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں، اور ایک ایسے سابق وزیر اعظم جو ملک کے اندر ایک بڑی اپنی آپ کہہ لیں مقبولیت کہہ لیں، فین فالوئنگ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں آپ اسے، مگر پاکستان کا اکراس دا کنٹری جو ہے ان کی شخصیت لوگوں کو اپیل کرتی ہے، یہ بات بری لگے اچھی لگے مگر یہ فیکٹ ہے۔ احمد ابوبکر صاحب، ایک اور بھی بات یہاں پر غور طلب ہے کہ علیمہ خان نے بات کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ بالواسطہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی چپ رہے ہیں، اگر چپ نہ بیٹھے تو ہاں کئی دفعہ ان کو پیغامات دیے گئے ہیں، بشرا بیگم صاحبہ نے بھی اس کی تصدیق کی تھی، پھر جیل کے اندر تحریک انصاف کے جو بانی ہیں انہوں نے بھی ان باتوں کی تصدیق کی تھی کہ رابطے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ڈیل تو یہی کی جا رہی ہے کہ آپ جو ہو رہا ہے اس کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لیں، اسی لیے یک طرفہ طور پر کہا جا رہا ہے نا کہ جی مفاہمت کر لیں، تو مفاہمت اس ماحول میں کیسے ہوگی؟ مجھے تو حیرت ہوتی ہے اس خواہش کے اوپر کہ مفاہمت کی اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کی سب سے زیادہ ضرورت قومی اسمبلی کے ایوان میں پرائم منسٹر کو ہے، حکمراں جماعت کو ہے، لیکن ایک طرف تو وہ یہ خواہش رکھتے ہیں، دوسری طرف وہ نہ تو گراؤنڈز میں نکلنے دیتے ہیں، نہ انہوں نے لیول پلینگ فیلڈ پہلے دی سسٹم نے انہیں، اور اب حکومت نے آج ایک تو پابندی عائد کر دی ان سے ملاقاتوں کے اوپر، دوسرا صوبائی اور وفاقی حکومت آج اسلام آباد ہائی کورٹ چلی گئی ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ملاقاتیں ہیں ان کے اوپر پابندی لگائی جائے، جو بھی وجوہات کا وہ پلاٹ رکھیں گے۔ تو دوسری طرف اگر آپ اس انتہا کے اوپر کھڑے ہوں تو مجھے بتائیں پھر کس طرح سے مفاہمت ہوتی ہے؟ نوخیز صاحب کو تو ایسے تو نہیں ہوگا، مفاہمت ہوگی تو پہلے پارلیمنٹ میں